سنو اپنے نبی کی پیدائش کا واقعہ، جسے سن کر دل خوش ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہے۔ آپ کی پیدائش اور آپ کی ساری زندگی معجزے سے بھری ہوئی تھی، کیونکہ آپ جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نعت پڑھتے ہیں کہ حضور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو بی بی آمینہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا تھا۔ بی بی آمینہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر آپ کو سلام کرتے اور پتھر بول کر سلامی بھیجتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مورتیاں گر پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت کے خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں سے نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالا میں بدل گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے متعلق آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اسی دوران کعبہ سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آنے لگی کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد کے ساتھ خاص کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے کعبہ شریف کے ہر رکن کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی تھی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس تمہارا رسول تشریف لے آیا ہے۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب پڑی تو سب کے سب گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی اور میں اپنی آنکھیں مننے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے چاروں طرف عجیب و غریب نورانی پرندے اڑتے ہوئے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمینہ تشریف لائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمینہ کے چہرے پر کوئی تکلیف اور کوئی کمزوری کے اثر نہیں نظر آ رہے، اور بی بی آمینہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا تھا وہ اب نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمینہ کہنے لگی، میرے بابا اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی اور آپ بالکل پاک و صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیب سے آواز آئی۔ میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے
جس کے آنے کی خبر تمام نبی دیتے رہے. اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد ہے اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ہمارے نبی کی ذات، جن جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا، جن جیسا نہ کسی ماں نے جنم دیا ہے نہ کوئی ماں جنم دے سکے گی. ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، آپ اللہ کے سب سے محبوب نبی ہے. یا نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا. تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا.